بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کیوان انور اور آج ہم بات کریں گے اکنامکس آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں. ریئل اسٹیٹ کی بہت ساری انفارمیشن تو اویلیبل ہوتی ہے، لیکن کیا اس کے فاؤنڈیشنز اور فنڈامنٹلز سب کو سمجھ میں آتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹس کی اکنامکس کو بھی سمجھیں تاکہ جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو ایک اچھی اور ساؤنڈ بیسک انفارمیشن آپ کے سامنے اور آپ کے ذہن میں موجود ہو. تو آئے ہم بات کرتے ہیں 5 بیسک پوائنٹس جو ہماری نظر میں اکنامکس آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، جی ڈی پی گروتھ. دیکھیں، جی ڈی پی کسی بھی اکانومی کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. جی ڈی پی گروتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے یا شرنک ہو رہی ہے یا اپنی جگہ ایک سٹیٹک ہے یا منجمد ہے؟ سو جی ڈی پی گروتھ کے اوپر نظر رکھنی ہے. ایکسپینشنری جی ڈی پی گروتھ یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ کا بڑھنا از آلویز گڈ فار انویسٹمنٹ. اگر وہ شرنک ہو رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی انویسٹمنٹ یا انویسٹمنٹس کی کامیابی سفر کر سکتی ہے. دس واز نمبر 1. نمبر 2، گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ریگولیشنز. دیکھیں، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز اور ریگولیشنز کے تابع ہے، اور جس انڈسٹری یا جس سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی پالیسیز اور ریگولیشنز کا ادراک ہونا ضروری ہے. اگر ریگولیشنز آپ کے لیے سپورٹیو ہیں تو آپ انویسٹمنٹ اچھی کریں گے، اور اگر وہ سپورٹیو نہیں ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ اس طرح پرفارم نہیں کر رہی ہوگی جس طرح آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. نمبر 3، مانیٹری پالیسی اینڈ انٹرسٹ ریٹس. دیکھیں، یہ مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ گورنمنٹ اپنی اکانومی اور اپنے فائنینشیل معاملات کو چلانے کے لیے انٹرسٹ ریٹس کو چینج کرتی ہے، اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ میں کبھی گورنمنٹ کو لیکویڈیٹی یا پیسہ بڑھانا بھی ہوتا ہے اور کم بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے نظر رکھنی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ سے پیسہ یا لیکویڈیٹی شرنک ہوگی، اور اگر انٹرسٹ ریٹس گھٹیں گے تو مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ایکسپینشنری ہوگی اور آپ کے مارکیٹ میں پیسہ بڑھے گا. آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ جب مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ایکسپینشنری ہو، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس گھٹ رہے ہوں اور کم ہو رہے ہوں. دیٹ از اے گڈ ٹائم فار یو ٹو انویسٹ، کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں کیش اور لیکویڈیٹی زیادہ ہو. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ وہ ہے ایسٹ کلاسز کی موومنٹ. دیکھیں، پیسہ اپنی جگہ کوئی اوور نائٹ تو گرو ہوتا نہیں ہے. پیسہ اپنی جگہ کو شفٹ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موومنٹ ود ان دا ایسٹ کلاسز. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ ایک ایسٹ کلاس سے شفٹ ہو کے دوسری ایسٹ کلاس میں جب جائے گا تو آپ کو اس کے ٹائمنگ صحیح رکھنے ہیں. دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ جاتا ہے، اسٹاک مارکیٹ سے شفٹ ہو کے تو ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے، ریئل اسٹیٹ سے کرنسیز میں، بانڈز میں، اب تو بٹ کوائن بھی آ گیا ہے. تو آپ نے نظر رکھنی ہے کہ پیسے کی موومنٹ یا پیسے کا فلو کہاں ہو رہا ہے. اگر کسی اور ایسٹ کلاس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ پیسہ ہو سکتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے ایریا سے نکل رہا ہو اور وہاں جا رہا ہو. تو کیپ این آئی آن دا ٹرینڈز اینڈ دا فلو آف منی ایز ٹو ویئر اٹس گوئنگ. آخری پوائنٹ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس طرح کی اکانومیز کے لیے جن پہ باہر سے پیسے کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے. سو جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے ریمیٹنسز کو لے کے. تو آپ نے نظر رکھنی ہے کہ کیا ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں، کیونکہ جب ریمیٹنسز بڑھیں گی تو ظاہر ہے مارکیٹ کے اندر لیکویڈیٹی زیادہ آئے گی، اور جب لیکویڈیٹی یا پیسہ زیادہ ہوگا تو انویسٹمنٹس کو زیادہ سپورٹ ملے گی. تو یہ 5 بنیادی پوائنٹس تھے جو ہم کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کی اکانومی کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کون سے فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے. تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بتاتے رہیں ایز وی ٹیک یو ٹو دا جرنی آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس. سو اسٹے ٹیونڈ. KQ کے چینل پہ آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں گی جن میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انویسٹمنٹس کے بارے میں اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، اور ٹپس بھی دیں گے so that you can make successful investments. And coins, design, construction and investment.